بھائیو توجہ کریں، حضرت امام علی مقام دی شان مرتبہ بلند و بالا، یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کی؟ جواب یہ لکھا ہے سب نے کہ یزید ایک برد کردار آدمی تھا، اس لیے میرے حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ پھر آگے مختلف لوگوں نے یزید پر تفصیل لکھی کہ یزید کا کردار کیسا تھا۔ سب سے پہلی بات سب نے یہ لکھی کہ یزید بے نماز تھا، یزید بے نماز تھا، یزید شراب کا عادی تھا، یزید ناچ گانے کی محفلیں سجاتا تھا، یزید جوئے کا شوقین تھا، یزید بدکار تھا، وغیرہ 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 بہت سی باتیں جو لکھی گئی تھی۔ آپ سے سوال ہے، یزید کی پہلی گندی خصلت سب نے لکھی کہ وہ بے نماز تھا۔ اگر امام حسین سے محبت کرنے والے اس مجمع میں کوئی بے نماز بیٹھا ہے تو میرا سوال ہے کہ یزید اور تیرے درمیان فرق کیا ہے؟ میرا حسین تو کٹ گیا، نماز قضا نہیں کی، یہ کردار حسینی ہے۔ اور یزید کی پہلی بد خصلت تھی نماز نہ پڑھنا ہے۔ میرا امام شریعت بچانے کے لیے جان دے گیا اور شریعت کا پہلا فرض نماز ہے، ہمارا معاشرہ بے نماز ہو گیا۔ 1000 کے مجمع میں مشکل سے 15-20 نمازی 5 وقت کے ملتے ہیں، اکثر مسلمان بے نماز ہو۔ یزید کا کردار کیا ہے؟ وہ شرابی تھا۔ کیا ہمارے معاشرے میں شراب نہیں ہے؟ جو لوگ شادی کی محفلوں پہ شراب کے ٹپ گھول گھول کر پلاتے ہیں، یہ حسینی ہو سکتے ہیں؟ یہ کردار کے یزیدی ہیں۔ شراب بیچنے والے کون؟ ہم مسلمان، نام کے مسلمان، بنانے والے، بیچنے والے، لائسنس دینے والے، خرید و فروخت کرنے والے، پینے والے، پلانے والے، یہ کہاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہماری گلی میں، ہماری کوچوں میں، جس معاشرے میں شراب اتنی عام ہو جائے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ جوا، پہلے کرکٹ پہ جوا، لڈو پہ جوا، تاش پہ جوا، شطرنج پہ جوا، نیٹ بال پہ جوا، انٹرنیٹ پہ جوا، زی ٹی وی پہ جوا، آج کرکٹ کے میچوں پہ جوا، بچہ بچہ جوان جواریہ بن چکا ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گوشت میں اور خون میں کوئی ہاتھ مارتا ہے اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ جواریہ بندہ اتنا غلیظ اور گندا ہے۔ کہاں رہتے ہو مسلمانوں؟ ہماری نسلیں جواریہ ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ رشوت ہر دفتر میں عام ہے، ایک چپڑاسی سے لے کر ملک کی بڑی سی بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا افسر صدر مملکت تک، کہاں ہے جہاں رشوت کا بازار گرم نہیں ہے؟ یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ جھوٹ یہاں، چوریاں یہاں، لوٹ مار یہاں، دنگا فساد یہاں، دشمنیاں یہاں اور ڈکیتیاں یہاں۔ کون سا گندا کام ہے جو یزید میں تھا اور آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ ذرا غور کرو میرے بھائیو، کہاں جا رہے ہیں؟ صرف کافی ہے امام پاک کا نام لینا، وہ ہم اس دین کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گئے، ہم نے اس دین کو پارا پارا کر دیا، ہم نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج ہم اللہ کے قرآن، انہوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج ہمارے گھر میں قرآن پہ مٹی اٹی پڑی ہے، قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں۔ موبائل فون پر بچے، بوڑھے، جوان سب لگے ہیں، اپنی دن 24 گھنٹوں میں سے 20 15 گھنٹے موبائل فون پہ نوجوان نسل تباہ کر رہی ہے۔ گانے باجے، ڈانس، انڈین فلمیں، انگریزی فلمیں، یہ وہ، ہر طوفان بدتمیزی موبائل پہ بپا ہے۔ 5 وقت کی نماز اور اللہ کے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
ہم کس انداز سے حسینی ہیں کچھ تو بتاؤ نا. ہم لنگر پکاتے ہیں, ہم چاول کھاتے ہیں. میرے حسین نے کوئی چاول کھائے تھے تو ہم حسینی ہو جائیں گے چاول کھا کے؟ یہی حسینیت ہے. وہ کربلا میں پیاسے شہید ہو جائیں اور ہم سارا دن پانی پی پی کے 10 محرم کو ہمارا ڈھیڈ ہی نہ بھرے, یہ حسینیت ہے؟ وہ 7 دن کے بھوکے عالم بھوک میں جان دے دے اور ہم لنگر کے نام پہ کھاتے جائیں. جہاں لنگر نہ ہو ہمیں ذکر حسین مزہ ہی نہ دے. اور کوئی ایک انداز تو بتاؤ کہ ہمارے اندر حسینیت والا کام ہو. میرے حسین کی اتنی داڑھی دکھا دو کہ ہم حسینی. میرے حسین سجدے میں جان دے دے, نمازی بن جاؤ کہ پتہ چلے کہ ہم حسینی ہیں. میرا حسین سچ کے لیے اڑ گیا. سچائی دکھاؤ, اپنے معاشرے میں سچائی دکھاؤ. ہائے حضرت امام زین العابدین نے سینہ چیر کے رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں ہم مدینے سے چلے نا تو میں پھپھو جان کے ساتھ تھا. ہم مکے میں رہے, میں پھپھو جان کے ساتھ تھا. ہم مکہ سے لمبا کوفے کا سفر کیا, کربلا گئے, میں پھپھو جان کے ساتھ ہی تھا. ہم کربلا سے کوفہ گئے, 70 کلومیٹر ہے, میں پھپھو جان کے ساتھ تھا. پھر کوفہ سے سینکڑوں کلومیٹر اور دمشق شام یزید کا مال, میں پھپھو جان کے ساتھ تھا. پھر وہاں سے کربلا, پھر کربلا سے مدینہ المنورہ. یہ 2-3 مہینے کا سفر ہے. فرمایا سفر گرمی, پیاس, پیاس, شدت, کبھی گردنیں کٹ رہی ہیں, کبھی بازو کٹ رہے ہیں, کبھی بچے کٹ رہے ہیں, کبھی جوان, کبھی بوڑھے. توجہ ہے, جملہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا بڑی مصیبتیں آئیں, بڑی آزمائشیں آئیں. ہم نے 11ویں محرم کی رات بھی کاٹی جب لاشیں بکھرے پڑے تھے اور ہم خیموں میں تھے. اگلے محرم 12ویں کی شب بھی ہم نے کربلا میں گزاری. ہم نے ابن زیاد کا محل بھی دیکھا, وہاں قید میں بھی رہے. ہم یزید کے محل تک گئے, پھر وہاں سے واپس بھی آئے. فرمایا خدا کی قسم ہے ایک رات بھی میری پھپھو حضرت بی بی زینب کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے. تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے. میرے بھائیو, حسینیت 5 وقت کی نماز ہے. آؤ نماز کو سینے سے لگاؤ تاکہ پتہ چلے ہم نام کے حسینی نہیں, ہم اصل میں حسینی ہیں. سچ بولو تاکہ پتہ چلے ہم سچ میں حسینی ہیں. بیٹیوں کو جائیداد سے حصہ دو تاکہ پتہ چلے ہم سچ کے حسینی ہیں. بچیوں کا, چھوٹی بہنوں کا وقت پر نکاح کرو اور اپنے گھر روانہ کرو تاکہ پتہ چلے ہم سچے حسینی ہیں. اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو, بچوں کو قرآن پڑھاؤ, بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ, مدارس میں پڑھاؤ تاکہ پتہ چلے ہم سچے حسینی ہیں. گھر میں بیٹا ہو, بیٹی ہو, بہو ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, نماز کی عادت ڈالو, پورا گھرانہ نمازی بنا لو تاکہ پتہ چلے یہ یزید کے نوکروں کا گھر نہیں ہے, کربلا کے غلاموں کا گھر ہے. اور لوگوں آؤ, یہ رشوتیں, یہ جوئے, یہ چور بازاریاں, یہ ڈکیتیاں, یہ شرابیں, نسلیں تباہ ہو گئی, خاندان تباہ ہو گئے, اجڑ گئے. دشمنیاں, بات بات پہ جھگڑا, بندوقیں چل جاتی ہیں, کلاشن نکل آتی ہے, پسٹل چل جاتا ہے. جہاں 1 لاکھ روپے کے لیے کروڑوں کا بندہ مار دیا جاتا ہے, جہاں پر 1 مرلے کے لیے جو ہے گھر کا سربراہ قتل کر دیا جاتا ہے, جہاں 6 انچ کے بننے کے لیے 6 فٹ کا لاشا گرا دیا جاتا ہے. یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی, تمہاری دشمنیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. بندے مت مارو, زمینوں کے لیے, جائیدادوں کے لیے. کسی نے گالی دے دی, چھوڑ دو, بندہ مت مارو. کسی نے غلط کہہ دیا, چھوڑ دو, بندے مت مارو. یہ دنگا فساد, جور و جفا کی آندیاں, یہ قتل و غارت, یہ شریعت محمدی نہیں ہے, یہ یزیدیت ہے. لوگوں دشمنیاں مت پالو, محبتیں پالنا سیکھو, پیار کرنا سیکھو, اتفاق سے رہنا سیکھو. بھائی بھائی سے جدا ہے, کتنے سال ہو گئے, کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھائیوں کی صلح کرا دے. ارے اب بہو روٹھی بیٹھی ہے, کسی کی توفیق نہیں ہوئی کہ خاندانوں میں صلح کرا دے. ارے کسی کی بیٹی اس کی دہلیز پہ بیٹھی ہے, کسی کی ہمت نہیں
ہوئی کہ خاندانوں میں سلو کرا دے. یہاں ٹی وی لگانے والے بہت ہیں, یہاں لڑائی کرانے والے بہت ہیں, جلدی پہ تیل ڈالنے والے بہت ہیں, سلو کرانے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. ہمارا معاشرہ, ہمارے انداز, ہمارے اعتبار. ناراض مت ہونا میرے بھائیوں, یہ محفل مشاعرے جو بچوں اور بچیوں کی شادیوں پہ کرتے ہو, یہ کنجر خانہ نہیں ہے تو کیا ہے, یہ بے غیرتی نہیں ہے تو کیا ہے. یہ جو رنڈیاں نچواتے ہیں, نٹوے نچاتے ہیں, یہ جو ہمارے گھر میں ٹیک پر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ناچتی ہیں, کہاں چلے گئے ہو؟ ارے جب میرا امام علی مقام کربلا میں تھے, حسین کے لشکر میں رات کو تلاوت کی آواز آتی تھی, یزیدی لشکر میں رات کو گانے باجے کی آواز آتی تھی, تو پتہ چلا دل حسینی ہے, کردار یزیدی ہے. کہا تھا نا کہ دل حسینی ہے کوفہ والوں کے, تلوار یزیدی ہے. تلوار ان کی تلوار یزیدی تھی, ہمارا کردار یزیدی ہے. دوستو میں نے کھول کھول کے ایک ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب قصہ مختصر یہ ہے, ہم نے مر جانا ہے, ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. میری بات توجہ سے سنیے گا, ہم نے مر جانا ہے, ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے. قیامت کا میدان بپا ہونے والا ہے. قیامت کے میدان میں ہمارا سامنا اللہ کی ذات کی بارگاہ میں بھی ہوگا, مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہوگا, اور امام حسین پاک کی بارگاہ میں بھی ہوگا. لوگوں, آج ہمارا جو کردار ہے, نہ ہم قرآن کے حضور آنکھ اٹھا سکیں گے, نہ اللہ پاک کے حضور آنکھ اٹھا سکیں گے, نہ نبی پاک کے حضور آنکھ اٹھا سکیں گے, نہ صحابہ کرام کے حضور آنکھ اٹھا سکیں گے, نہ اہل بیت اور نہ حضرت امام حسین کے حضور آنکھ اٹھا سکیں گے. کیونکہ ہمارے نعرے اور ہیں, ہمارے کرتوت اور کردار اور ہے. آج 10 محرم الحرام اس شہدائے کربلا کانفرنس کو میں وسیلہ اور واسطہ بناتے ہوئے آخر میں پیغام دوں گا. ہر بے نماز کو میں نماز کی دعوت دے رہا ہوں. نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیں, نماز پڑھیں گے. میرے لیے نہیں پڑھنی, آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے. نماز پڑھو گے آپ کے چہرے پہ نور آئے گا, نماز پڑھو گے آپ کی روزی میں برکت ہوگی, نماز پڑھو گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, نماز پڑھو گے آپ کی اولادیں فرما بردار ہوں گی, نماز پڑھو گے آپ پر غیب سے رحمتیں برس دیں گی, نماز پڑھو گے آپ کی رزق میں برکت ہوگی, آپ کے مال میں برکت ہوگی, نماز پڑھو گے مرتبت کلمہ نصیب ہوگا, نماز پڑھو گے قبر کا نور نصیب ہوگا, نماز پڑھو گے قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. اور نماز میں برکت ہے, نماز میں نور ہے, نماز میں اللہ کی کرم ہی کرم. بے نماز لعنتی ہے, خدا کی لعنت ہے, نبی کی لعنت ہے. بے نماز اسلام کا غدار ہے, قرآن کا غدار ہے, حضور کا غدار ہے, کلمے کا غدار ہے, کربلا والوں کا غدار ہے. بے نماز یزیدی کردار ہے. یہ بے نماز میرے آقا پاک نے فرمایا, بے نماز حامان شداد قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. بے نماز حضور کی امت میں نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاں, میں نے 2 گھنٹے کے لگ بھگ خطاب کیا ہے اور پورے جاہو جلال کے ساتھ کیا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ میں نے اور تقریریں بھی کرنی ہے, گلے پہ اثر نہ ہو جائے. میں دوستو, یہ سب کچھ ہو, دلائل بھی ہو, قرآن بھی ہو, حدیث بھی ہو, عقلی بات بھی ہو, جاہو جلال بھی ہو, اور جلالی گفتگو بھی ہو, اور جذبات سے بھرا بیان بھی ہو, اور ہر بندہ یوں سن رہا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے پتھر کھڑا ہے. ہر بندہ پوری توجہ کے ساتھ جو کھڑا ہے, بیٹھا ہے. یہ اس انداز کا بیان ہو, اور جو ہے ہر حوال سے پورا ہو, اور ایک بندہ بھی بے نماز نمازی بن کے نہ جائے. اس خطاب کا کیا فائدہ, اس جلسے کا کیا فائدہ, اس آنے اور جانے کا فائدہ کیا ہے؟ آدھا تب ہے, آئے تھے تو بے نماز تھے, جائیں تو نمازی بن کے جائیں. نماز پڑھیں گے, ہاتھ اونچا اٹھاؤ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اونچا بولو, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آؤ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو, نماز پڑھیں گے. آؤ گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ وعدہ کرو, نماز پڑھیں گے. یا رسول اللہ, آپ کے یہ امتی وعدہ کرتے ہیں, نماز پڑھیں گے. آؤ میرے حسین کو تحفہ دو, میرے حسین کو تحفہ دو, نیاز دو. آج کی نیاز حسین 5 وقت کی نماز ہے. کربلا کا شاہ حسین, اے حسین ابن علی, اے کربلا کے شاہ سوار, تیرے یہ نوکر, یہ خاندان اہل بیت کے نوکر, یہ نوکرانیاں وعدہ کرتے ہیں, مر جائیں گے, آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. کس زبان سے ہو بیان,
داستان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی بدبخت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت، جان دینا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے، جان دینا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، امام حسن رضا خان اعلی حضرت احمد رضا کے بڑے بھائی، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ المبین۔